السلام علیکم پیارے سامعین۔ شاہ جب اپنے درباریوں کی جی حضوری سے اکتا جاتا تو خواجہ ناصر الدین کو طلب کرتا۔ شاہ کی بہت بڑی سلطنت میں صرف خواجہ ہی ایک ایسا شخص تھا جو شاہ کے سامنے وہ کہہ سکتا تھا جو اس کے دل میں ہوتا تھا۔ دوسرے درباریوں کی طرح وہ شاہ سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ہی شاہ کی چپلوسی کرنا جانتا تھا۔ اس کی ایسی ہی باتوں پر درباری ہنسا کرتے تھے اور کئی لوگ اسے مسخرہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ مسخرہ نہیں تھا۔ ایک دن خواجہ ناصر الدین اپنے باغیچے میں پیاز لگانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں اسے شاہ کا حکم ملا کہ امیر اپنے سپاہیوں کی نشانہ بازی دیکھنے جا رہے ہیں، خواجہ صاحب ان کے ساتھ چلے۔ خواجہ نے وہیں سب کچھ چھوڑا اور شاہ کے ساتھ ہو لیا۔ موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، چمکتی دھوپ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ ایسے موسم میں آدمی اپنے اندر ایک جوش اور ولولہ پاتا ہے۔ یہی حال خواجہ ناصر الدین کا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو خواجہ نہیں سمجھ رہا تھا جس کی باتوں پر سارا دربار ہنسا کرتا تھا اور شاہ مسکرا پڑتا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو شاہ کا ساتھی سمجھ رہا تھا۔ چاند ماری کے میدان میں ایک سپاہی نے تیر چلایا تو تیر سیدھا نشانے پر بیٹھا۔ یہ دیکھ کر خواجہ بڑی شان سے بولے، خوب، اس سپاہی کا نشانہ اچھا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں بھی اس طرح تیر چلایا کرتا تھا۔ واقعی؟ شاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ تم تیر انداز بھی ہو۔ جی ہاں، میں اپنے زمانے کا بڑا مشہور تیر انداز تھا۔ میری نشانہ بازی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ اب پرانی یاد سے میرے ہاتھ تیر کمان سنبھالنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، خواجہ ترنگ میں کہہ جا رہا تھا۔ شاہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا تو اس سے تیر کمان لیتے ہوئے کہا، میرے سپاہی ہر تیر انداز کا نشانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواجہ، یہ لو تیر کمان اور اپنا کمال دکھاؤ۔ اب تو خواجہ بہت گھبرایا، جلدی سے بولا، جہاں پناہ اس سپاہی کو نشانہ بازی کرنے دیجئے، مجھ سے زیادہ اس سپاہی کو مشق کی ضرورت ہے۔ سپاہی کا وقت ضائع نہیں ہوگا، تمہارا کمال دے کر اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ شاہ نے تیر کمان اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں نے عرصے سے تیر کمان کو چھوا تک نہیں، بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی اسے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ خواجہ ناصر الدین نے جواب دیا، جو ہی تم تیر کمان پکڑو گے خود بخود تمہاری مہارت لوٹ آئے گی۔ یہ کہہ کر شاہ نے تیر کو جلے پر چڑھایا اور زن سے تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے کے تختے کے سرے پر جا لگا۔ دیکھا، مجھے بھی کمان کو ہاتھ لگائے مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اب جب یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کل ہی تیر اندازی کرتا رہا ہوں۔ شاہ نے کہا، میرے ہاتھ میں یہ زخم ہے، میرا خیال میں جب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تب تک تیر کمان کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ خواجہ اپنے ہاتھ کی انگلی کی خراش کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہ انگلی کمان پر نہیں لگے گی، اس کے بغیر بھی تم تیر چلا سکتے ہو۔ شاہ نے جواب دیا، آلیے جا، میرا دکھتا ہوا کندھا حضور کو یاد نہیں رہا؟ اس سے میں پچھلے جاڑے میں تڑپتا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب شیخی بگاڑ کر پھنس گئے تھے اور اب ہیلے بہانے کر کے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ کل ہی تو تم نے کہا تھا کہ اس موسم میں تمہارے کندھے کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ شاہ نے کچھ سختی سے کہا۔ اب خواجہ کو معلوم ہو گیا کہ تیر چلانا شاہ کا حکم ہے اور ہر صورت میں اس حکم کو بجا لانا ہوگا۔ بے شک حضور ٹھیک فرماتے ہیں۔ خواجہ نے یہ کہہ کر بڑی بے فکری سے تیر کمان شاہ کے ہاتھ سے لے لی۔ خواجہ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تیر کمان پر کیسے چڑھایا جاتا ہے۔ خیر، دور ایک سپاہی کمان پر تیر چڑھا رہا تھا۔ خواجہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ خود بھی اس طرح کمان میں تیر چڑھانے لگا۔ خاصی دقت کے بعد تیر کمان کی چلے پر ٹھیک بیٹھ گیا۔ خواجہ نے ایک آنکھ میچی اور بڑے غور سے نشانے کے تختے کو دیکھنے لگا۔ کمان زور سے کھینچی اور آنکھیں بند کر کے تیر چھوڑ دیا۔ تیر تختے پر پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر آ رہا تھا۔ شاہ کو خیال تھا کہ اپنا نشانہ غلط دیکھ کر خواجہ کو غصہ آئے گا، یہ پریشان ہوگا، لیکن اس کے الٹ ہوا۔ خواجہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے شاہ سے کہا، جہاں پناہ شکاریوں کا افسر اعلیٰ یوں تیر چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ نے پاس ہی کھڑے ایک سپاہی سے دوسرا تیر لیا، سپاہیوں کو فخر سے دیکھتے ہوئے تیر کمان میں رکھا۔ اس مرتبہ خواجہ نے نشانہ باندھنے کی بھی تکلیف نہیں کی، بلکہ کمان کا رخ اوپر کی طرف کر کے تیر ہوا میں چھوڑ دیا۔ تیر ہوا میں بلند ہوا
اور پھر بڑی تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ چند سپاہی تیر کو زمین کی طرف آتے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تیر زن سے زمین پر آ لگا اور اس طرح خواجہ نے بڑی شان سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس طرح حضور کا گورنر تیر چلاتا ہے۔ پھر خواجہ نے تیسرا تیر لیا۔ سپاہی تیر کی زد سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ یہ تیر نشانے کے تختے سے دور جا پڑا۔ اور یوں حضور کا سپہ سالار تیر چلاتا ہے، خواجہ نے کہا۔ پھر اس نے چوتھا تیر لیا۔ اس مرتبہ اس نے شست باندھنے کی بھی تکلیف نہیں کی، بلکہ تیر کمان پر چڑھا کر چھوڑ دیا۔ تیر سپاہیوں کی قطار کے درمیان سے نکلتا ہوا سیدھا نشانے کے تختے کے درمیان پر جا لگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو خواجہ خود حیران کھڑا رہا، پھر بڑی شان سے بولا، ماشاء اللہ جہاں پناہ، اس طرح آپ کا خادم خواجہ ناصر الدین تیر چلاتا ہے۔ شاہ یہ سن کر مسکرا پڑا اور دل ہی دل میں خواجہ کی ہوشیاری کی داد دینے لگا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔